بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور چاہنے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر حنیف سعید کا سلام۔ ماہ مبارک کی بابرکت سعادتیں اپنے پورے روحانی عروج پر ہیں اور خصوصی دعا ہے خدائے بزرگ برتر کے حضور کہ اس ماہ مقدس کی فضیلت کے طفیل ہمارے پیارے پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں صحت رمضان، اور یہ پروگرام میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ 29 رمضان المبارک تک روزانہ رات 1 بجے سے 2 بجے تک آپ دیکھ سکیں گے لائیو میٹرو ون نیوز پر۔ اور اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر نے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ صحت رمضان کو مزید صحت مند، پر نور اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تشریف فرما ہے دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے ہیڈ آف ڈیولپمنٹ محترم جناب اسد شہباز صاحب۔ اسد صاحب، آپ کو اسد شہباز پورا کہوں یا اسد صاحب کہہ لیں؟ اسد صاحب، آپ کو صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ شکریہ آپ کا، بہت ہی مصروف وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور پروگرام کو رونق بخشی۔ ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے جانے پہچانے، روزانہ ہی تقریباً ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، ملک کے نامور ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد ظفر بقائی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور محفل کو روپرور بنانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کی نامور نعت گو شاعرہ محترمہ راحت رخسانہ صاحبہ اور معروف ثناخواہ محترم جناب سید سلمان الحق صاحب۔ آپ دونوں حضرات کو بھی صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ دونوں کی آمد کا بہت زیادہ شکریہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز سلمان صاحب حسب دستور، حسب روایت بار تعالیٰ کے حضور گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل کو پرنور بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جو تمہاری جالی سے متصل، جو تمہاری جالی سے متصل ہے، ستون کے پیچھے خجل وہ نہیں، میں نہیں، وہ مریض دل نہیں، میں نہیں، وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میرے التجا ہے یہ دوستوں، میری التجا ہے یہ دوستوں، کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، اور یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے کہ میرے دل کا گنبد سبز سے، میرے دل
کا گنبد سبز سے، یہ معاملہ کوئی اور ہے، بلا غلغلہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ شبا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے فلاح و بہبود کا، انسانیت کی خدمت کا، اور ایک تنظیم دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے آپ ایک بہت اہم رکن ہیں، تو یہ کون سا راستہ ہے؟ آپ نے کب اختیار کیا، کیوں کیا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے، کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ بالکل۔ سو جن لوگوں نے اس کاروان کو شروع کیا تھا آج سے کوئی 28 سال پہلے، اچھا، صرف 2.5 سال پہلے، 28 سال پہلے، 28 سال پہلے، سوری، 28 سال پہلے، معذرت 28 معذرت years ago۔ معذرت۔ سو یہ 5 دوست تھے، تو 28 سال پہلے ان کے ذہن میں سوچ آئی 1995 کے اندر، جب اس وقت پاکستان کے خصوصاً کراچی کے حالات کو اتنے خوشگوار نہیں تھے۔ بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ جی معاشرے میں کیسے تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں، ایسا کیا کریں جس سے بہتری آئے۔ تو سب نے سوچا کہ ایجوکیشن سے پاورفل کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو شعور بھی دیتی ہے، عقل بھی دیتی ہے، اور آپ کو زمین سے آسمان پہ لے جاتی ہے۔ کیا بات۔ سو 5 دوستوں نے 5 اسکول سے سلسلہ شروع کیا، اس وقت 700 بچہ تھا۔ اس وقت جب میں آپ اچھا، سے، انہوں نے اسکول بنائے، انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے اسکول بنائے، 5 اسکول بنائے، 700 بچہ تھا اس کے اندر۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 1921 اسکول یونٹس ہیں پورے پاکستان میں، ماشاءاللہ، 1921۔ جی الحمدللہ۔ ابھی اس وقت کوئی 3.25 لاکھ بچہ انرول ہے پورے پاکستان کے اندر، کوئی 57,000 بچہ 57,000 اس سسٹم سے نکل چکا ہے۔ جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، وہاں پر آپ کو TCF کا بچہ ملے گا۔ اچھا، اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے، اگر یہ لگ بھگ 2000 اسکول میں نے بتا دیے، 3.25 لاکھ بچہ بتا دیا، لیکن یہ کہیں نظر نہیں آئے ہوں گے آپ کو اسکول، کہ یہ کہاں ہوتے ہیں اسکول؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جی ہمارے اسکول ہوتی کچی آبادیوں میں۔ اچھا، تو ہمارے جو بچے آتے ہیں وہ ان کچی آبادیوں سے آتے ہیں جہاں پر معیاری تعلیم کے وسائل میسر نہیں ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو ہم اپنے اسکول بناتے ہی وہاں پر ہیں۔ آپ ایک کچے علاقے میں جائیں گے، اچانک ایک خوبصورت سی بلڈنگ آ جائے گی۔ ہمارے سارے اسکول پرپس بلڈ اسکول ہوتے ہیں، ایک کشادہ کمرے ہوتے ہیں، کھیل کا میدان ہوگا، لیبز ہوں گی اس کے اندر، کوالیفائڈ اساتذہ ہوں گے۔ پورے پاکستان میں 14,000 خواتین اساتذہ کا نیٹ ورک ہے۔ یعنی کہ آپ نے ایک بہت بڑا امپلائمنٹ بھی کریٹ کیا ہوا، جو کہ بذات خود جو ہے ایک عبادت ہے۔ دا اکانومسٹ کہتا ہے کہ پرہیپس جو دا سٹیزن فاؤنڈیشن ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جو یہ فارمل اسکولنگ سسٹم چلا رہی ہے گورنمنٹ کے بعد، ٹھیک ہے، ایز اے پرائیویٹ ادارہ جس کے اندر یہ 3.25 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے۔ تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ پورے پاکستان میں جو ہماری 14,000 خواتین اساتذہ ہیں، ان کا دن رات کام یہ ہے کہ یہ بچوں کو معیاری تعلیم میسر کرے، اور یہ جتنے بچے آتے ہیں یہ کچی آبادیوں سے، جس طرح آپ نے خود کہا کہ وہ بچے ہیں جو تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس پہ آپ کو شاید سن کے افسوس ہو، اچھا نہ لگے آپ کے کانوں کو، کہ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ اسکول سے باہر ہے۔ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ اسکول سے باہر ہے، یعنی کہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا، جو کہ اس کا بنیادی حق ہے۔ بالکل حق ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بچہ ہے، جو ان کا ایج گروپ ہے وہ 18 سے 16 سال کا ہے، تو اگر آنے والے چند سالوں میں یہ بچے اسکول نہ گئے، 18 سے 16 سال کی عمر کے بچے اب اسکول نہیں جاتے ہیں، یعنی کہ شروع میں جاتے ہیں۔ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی، یعنی ایک کراچی جتنا شہر جہاں پر آپ بیٹھ کے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اتنا شہر آپ آباد کر سکتے ہیں۔ اور اگلے سالوں، کچھ سالوں میں اگر یہ اسکول نہ گئے تو اسکول گوئنگ ایج سے نکل جائیں گے۔ بالکل۔ اچھا، اس پہ المیہ یہ ہے کہ تقریباً 48% اس کے اندر بچیاں ہیں، لڑکیاں شامل، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بھی ناخواندہ رہ جائیں گی، جو کہ مطلب آنے والی نسل کو پروان چڑھانی ہے، تربیت کریں گی، ان کو پروان چڑھائیں گی، شعور دیتی ہے، جو پروان وہ ناخواندہ رہ جائیں گی۔ وہ اگر ایجوکیشن حاصل نہیں کرتی، اس میں خود شعور نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کس قسم کی قوم کو پروان چڑھائیں گے، بلڈ کریں گے۔ تو آپ کا فیوچر بغیر ایجوکیشن کے ڈارک ہے بہت۔ تو اس لیے یہ ادارہ دن رات کوشش کر کے بچوں کو معیاری تعلیم دے رہا ہے۔
اور یہ نیٹ ورک آنے والے دنوں کے ساتھ الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ ایک اور سوال جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اتنا بڑا سلسلہ چل کیسے رہا ہے. تو حضور جس طرح اس کا نام ہے دا سٹیزن فاؤنڈیشن، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شہریوں کا ادارہ ہے، تو یہ شہریوں کی چیریٹی پہ چل رہا ہے، اچھا، ان کے صدقات پر، زکوٰۃ پر. تو اس وقت جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ سے، اپنے ڈونیشن سے مزید بہت سارے بچے پڑھا سکتے ہیں جن کی زندگیاں آج جو آپ سے زکوٰۃ لے کے پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ان کی زکوٰۃ سے بہت سارے بچے پڑھیں گے. اور یہ ایک ایسا سلسلہ، دیکھیں اگر قوم نے ترقی کرنی ہے نا، کسی سے بھی آپ پوچھیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جہاں پر شعور، تربیت اور تعلیم نہ ہو. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایز اے قوم ہم نے ترقی کرنی ہے، اپنی پہچان بنانی ہے دنیا میں، کوئی دنیا اتنی آگے نکل رہی ہے، تو ہمیں تعلیم پہ فوکس کرنا پڑے گا، اور خصوصاً بنیادی تعلیم، بالکل تو وہ اعلیٰ تعلیم پہ بھی. اور نہ صرف یہ ہے کہ لڑکوں کی تعلیم پہ، بلکہ خصوصی طور پہ خواتین کی تعلیم پہ، لڑکیوں کی تعلیم پہ، کیونکہ انہی لڑکیوں نے آگے جا کے ماں بننا ہے اور انہی نے ہماری آنے والی نسل کی پرورش کرنی ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے اور اس کو شعور دینا ہے. اور یہ سب کچھ ہوگا ہی تو ہم ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ ادروائز اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوئے اور اس طرح کے ادارے نہ بنے اور آپ لوگوں نے اس طرح کے اداروں کی مدد نہ کی، تو آپ یقین جانیے کہ ہمارا یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ ہی جائے گا. محترمہ، بڑی بہت اچھی گفتگو کی. میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلام جو ہے تو آپ کا بڑا مقام ہے خاص طور پہ نعت گوئی شاعری میں، اور بہت ترنم کے ساتھ اپنا منفرد طرز تکلم رکھتی ہیں اور محفل میں ایک سما باندھ دیتی ہیں. تو بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. پروگرام صحت رمضان میں شامل کرنے پر آپ کی بڑی مشکور ہوں. مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ پر نثار ہو جاؤ، مصطفیٰ پر نثار ہو جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقوں میں شمار ہو جاؤ، عاشقوں میں شمار ہو جاؤ، مصطفیٰ پر نثار ہو جاؤ. سیکھ جاؤ سبق صداقت کا، سیکھ جاؤ سبق صداقت کا، مصطفیٰ کی پکار ہو جاؤ، مصطفیٰ کی پکار ہو
आशिकों का करार हो जाओ, आशिकों में शुमार हो जाओ, रब्त रखो नबी के प्यारों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्त रखो नबी के प्यारों से, दोस्ती का मयार हो जाओ, दोस्ती का मयार हो जाओ, आशिकों में शुमार हो जाओ, कमली वाले के दर पे जा बैठो, कमली वाले के दर पे जा बैठो, शामिले ज़ीवकार हो जाओ। तहत रमज़ान में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा पर निसार हो जाऊं, आशिकों में शुमार हो जाऊं, मुस्तफ़ा की पुकार हो जाऊं। सुभान अल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी मोहतरमा राहत रुखसाना साहिबा। शहबाज साहब, इतना बड़ा काम आप हल्के खुदा की राह में कर रहे हैं, मतलब तालीम को आम कर रहे हैं। ये जो बच्चे कितने लाख आपने बताया, 2.25 लाख बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो इनकी कोई फ़ीस होती है या कोई ये मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं या कोई बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस होती है? इनके किताबों का बंदोबस्त कहाँ से होता है? इनके यूनिफॉर्म का बंदोबस्त कहाँ से होता है? ये ज़रा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारी जो मिनिमम फीस है कम से कम प्राइमरी की वो 10 रुपये और सेकेंडरी की 20 10 रुपये? जी जी, फ्री में हम नहीं। पढ़ाते नहीं है। 10 रुपये जी जी, 10 रुपये, फीस? 10 रुपीज़, यस। Are you sure? जी जी बिल्कुल। और मयारी तालीम एक पर्पस बिल्ड स्कूल बिल्डिंग के साथ, खूबसूरत बिल्डिंग के साथ, और सेकेंडरी की 20 और रुपए। ये 10 रुपए भी शायद इसलिए कि सामने वाले की किसी का इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, क्यों कहे कि जी, जी। मैं तालीम ले रहा हूँ लेकिन कुछ ना कुछ दे के ले रहा हूँ, मैं मुफ्त तालीम हासिल नहीं कर रहा। नहीं ले 10 रुपए माहाना फीस एक प्राइमरी के बच्चे की और 20 रुपए माहाना फीस जो है वो सेकेंडरी के बच्चे की। 3.25 लाख रुपए 3.25 लाख बच्चा जो है वो इस फीस में पूरे पाकिस्तान में जो है वो पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों का अखलाकी और माशरती फ़र्ज़ है कि इस इदारे के साथ भरपूर ताउन कीजिए। दी सिटीज़न फाउंडेशन। डॉक्टर साहब जी, बड़ी देर से आप खामोश बैठे हैं। सबसे पहले तो तबसरा कीजिए कि जो हमारी दी सिटीज़न फाउंडेशन है और जो ये काम कर रही है, मतलब बिल्कुल कितना ये काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन। मैं बिल्कुल इससे थोड़ा सा तारुफ तो है मेरा सिटीज़न फाउंडेशन अच्छा। से। मतलब देखा है मैंने 1-2 जगहों पे इनके पम्फलेट्स वगैरह भी, और स्कूल भी देखा है मेरे ख्याल में। वेरी गुड। अलबत्ता मैं ये पूछना चाहूँगा इनसे कि जो सिटीज़न फाउंडेशन में अगर कुछ लोग डोनेशन देना चाहें या जिस तरह हो, तो वो उसका क्या तरीक़ाकार होता है? कोई ऑनलाइन सिस्टम है या कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं इसे? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा जो भी डॉक्टर साहब ने बात की थी। मैंने बताया कि हम 10 रुपये और 20 रुपये चार्ज करते हैं, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने की जरूरत यह है कि हमारा बच्चे पे खर्चा कितना आ रहा है जी, एक बच्चे पे। बिल्कुल। तो हमें एक बच्चे को जो पढ़ाने पे इस वक्त खर्चा आ रहा है वो 3,400 रुपये माहाना, यानी सालाना average, अगर मैं बात करूं तो 40,800 रुपये सालाना एक बच्चे पे हमारा खर्चा आता है। और यही हम चाहते हैं कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं कि वो एक बच्चा हमारा कोई अडॉप्ट कर लें। क्या अब इस इन्हीं 1 लाख पैसों में कितना पूरे साल का? 40,800 40,800 रुपये पूरे साल का खर्चा आता है। और उनकी ख्वाहिश है कि एक बच्चा जो है तो आप अडॉप्ट कर लें। सर मैं एक अडॉप्ट करना हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें किताबें, यूनिफॉर्म, कॉपीज सब शामिल है। तो 24 करोड़ आवाम के अंदर अगर 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है तो कोई 2.5-3 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे। क्या बिल्कुल जो बच्चा अगर एक बच्चा भी अडॉप्ट कर ले, कहते कतरा कतरा दरिया बनता है, समुंदर बन सकता है पाकिस्तान के अंदर। एक वो शमा जलाई है और फिर चिराग एक जलाया है और चिराग से चिराग जलता चला जाएगा। और जब ये चिराग जलते चले जाएंगे तो तालीम की रोशनी जो है तो हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में आम हो जाएगी। और इस रोशनी में हमें ये रोशनी हमें शऊर देगी
اور اس شعور کی روشنی میں ہم اپنی فلاح کا راستہ خود جو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تلاش کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، اس سوچ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اقبال کی تھی، اس پیغام کو اچیو کر لیں گے، اس خواب کو اچیو کر لیں گے جو قائد اعظم کا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نام دنیا میں جو چاند کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے تو وہ چمکے گا، دمکے گا، اور ایک ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہوگا۔ پیوستر شجر سے امید بہارک، ابھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ، اس طرح کے ادارے ہمارے، نہ صرف ایک اور بہت سارے ادارے ہمارے ملک میں اپنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کے توسط سے گاہے بگاہے ہم ان تمام اداروں کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے، اور اسی طرح ان سے ان کی خدمات کا جو ہے تو وہ مطلب اعتراف کریں گے، وہ اپنی خدمات بتائیں گے، اور تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ہو اور وہ بھی معاشرے کا فعال رکن بن سکے۔ ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے کا خرچہ 40,800 روپے ہے، تقریباً 41,000 روپے۔ اگر ایک بچے کو آپ اڈاپٹ کر لیں اپنے زکوٰۃ میں سے، صدقے میں سے، خیرات میں سے، تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگ ہوں گے اور کتنے نئے بچے جو ہیں تو وہ تعلیم حاصل کریں گے۔ میں ایک بچے کو اڈاپٹ کرتا ہوں پروگرام کے توسط سے، میری ٹیم آپ سے رابطہ کرتی ہے جو بھی طریقہ کار ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب عید آ رہی ہے، چھوڑیں آپ ان باتوں کو، تو بہت ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ بچے بھی عید منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تعلیم یافتہ بچے ہیں، بہت اچھی سی عید منائیں گے۔ تو سوال کل بھی آیا تھا کہ جلد کو جو ہے وہ کیسے خوبصورت بنا لیں، مطلب عید سے پہلے جلد از جلد کیسے کر لیں، تو وائٹامن سی کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ کل بھی سوال کیا تھا، ڈی ایچ ایس کا وائٹامن سی سیرم اگر اپنی اس میں روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں تو عید تک آپ کی جلد جو ہے وہ کافی حد تک نکھر جائے گی، نورش ہو جائے گی، اسموتھ ہو جائے گی، کیونکہ وائٹامن سی ایک ریپیئرنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، آپ کی اسکن کے نئے سیلز پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور ڈی ایچ ایس کا وائٹامن سی سیرم نینو مالیکولر ٹیکنالوجی کے تحت بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایبزارپشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اسکن کی تہوں میں اچھی طرح سے جذب ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ نینو مالیکولر ٹیکنالوجی کے تحت بنایا جاتا ہے، بلکہ اس میں جو ایکسٹریکٹ ہیں وہ آرگینک ایکسٹریکٹ شامل ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایکسٹرا فریگرنس ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی جن کو خوشبو سے الرجی ہے وہ بھی اور جو خوشبو والی پروڈکٹ استعمال نہیں کر سکتے، وہ ڈی ایچ ایس وائٹامن سی سیرم کو بہت آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کل ڈاکٹر صاحب نے ڈی ایچ ایس وائٹامن سی سیرم کے فوائد بتائے تھے اور اسے ایک بہت اچھی پروڈکٹ قرار دیا تھا۔ اب ہم اس سے سوال میرے پاس کل سے بہت آئے کہ یہ تو ہم روٹینلی، بہت سارے لوگ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم روٹینلی کر ہی رہے ہیں، اس سے اوپر کی کوئی چیز سر بتا دیں پلیز۔ ہم کل سے بات کر رہے ہیں مختلف ریمیڈیز کی، گھر کی جو آپ نے بھی بتایا ایک دو طریقے، اور وٹامن سی سے ہی ریلیٹڈ تھے جو اورنجز وغیرہ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عید سے پہلے اگر ہم، اب ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ بہت جلد ہمارے اسکن پہ کچھ بہتری آئے، تو کوئی اچھے پروڈکٹ کا نام لینا بہرحال کوئی برا نہیں ہے میرے نزدیک۔ تو اسی اچھی پروڈکٹ کا نام لینا برا نہیں ہے، جی بالکل۔ تو اسی ڈی ایچ ایس ہی کا ایک اسکن برائٹننگ سیرم بھی ہے، اور اس میں گلوٹاتھیون اور نیاسینامائڈ وغیرہ موجود ہیں، جو کہ آلریڈی، جی بالکل یہی جو آپ نے ابھی اٹھایا، تو یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے، اس کا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ ڈاکٹر ظفر بقائی صاحب کا کہنا ہے کہ ڈی ایچ ایس کا وائٹامن سیرم استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اور اچھے ریزلٹس چاہیے اور اسکن کو زیادہ جو ہے تو وہ برائٹ کرنا ہے، تو برائٹنگ بوسٹر، ڈی ایچ ایس کا برائٹنگ بوسٹر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز کا ضرور، اچھا اس میں انہوں نے بتایا گلوٹاتھیون اور نیاسینامائڈ، اور میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ یہ آرگینک بیسڈ ہیں اور نینو مالیکولر ٹیکنالوجی کے تحت تیار کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ کی اسکن میں بہت اچھی طرح سے اسکن کی ڈیپ لیئرز تک جذب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سن بلاک استعمال کرنا مت بھولیے گا، سن بلاک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ استعمال کرتے رہیں گے اور اپنی اسکن کو تیز دھوپ میں ایکسپوز کریں گے تو یہ چیزیں کتنی بھی خواہ اچھی ہوں اپنا اثر نہیں دکھائیں گی۔ تو سن بلاک کا استعمال اپنے ڈیلی روٹین لائف کا حصہ بنا لیجئے۔ پھر آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو بچے آتے ہیں ان میں لڑکیوں اور لڑکوں کا تناسب کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ دلچسپی کا جو پڑھائی میں، تعلیم میں دلچسپی کا جو عنصر ہے وہ آپ کا ہوگا، تجزیہ ہوگا، انالیسس ہوگا کہ لڑکیوں میں زیادہ نظر آتا ہے یا لڑکوں میں نظر آتا ہے؟ اچھا، جو پہلے سوال کا جواب، ہمارے جو جتنے بھی اسکولز ہیں اکراس پاکستان، اس میں 50% تناسب ہے لڑکیوں کا اور لڑکوں کا، برابر ہے، برابر۔ یہ ہمارا کہتے ہی ہوتا ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ پابند ہے کہ اس علاقے کی بچیوں کو اسکول لے کر آنا۔ اچھا، بہت سارے علاقے، پسماندہ علاقے ایسے جہاں پر آج بھی بچیوں کو پڑھانا تھوڑا سا برا لفظ تو بہتر نہیں ہوگا لیکن ممنوع سمجھا جاتا ہے، لیکن علاقے کو لوگ نہیں پڑھاتے۔
تو پرنسپل جا کے ٹیچرز جا کے اچھا، کمیونٹی میں جا کے ان کو motivate موبلائز بھی کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کیا فوائد ایجوکیشن کے، اس سے کیا بہتری آئے گی معاشرے میں، اور یہ ہمارا فیوچر، اس سے آگے کیا مثبت نتائج ملیں گے ہمارے گھرانوں پہ یا ہمارے ملک پہ یا معاشرے پہ. سو یہ کرتے ہیں تو 50% ریشو تناسب برابر ہے. کیونکہ ہم بھی اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ اگر ایک بچی بھی پڑھ جائے، جس طرح آپ نے پہلے کہا، تو ایک پوری نسل کو آپ ایجوکیٹ کر دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ. سو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرا سوال آپ کا تھا کہ بچیاں زیادہ قابل ہوتی ہیں لڑکے، تو اگر اس کا نہیں قابل کا نہیں بتایا نا، میں مطلب زیادہ شوق کس میں زیادہ نظر آتا ہے، تعلیم کی طرف جو رجحان ہے وہ کس اس میں زیادہ ہے؟ ہمارے اسکول کا سسٹم ایسے کہ ہم یہ شوق بچے میں پیدا کر دیتے ہیں. اگر بچہ اسکول آ کے خوش ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کو مزہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میرا پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، اگر بچے کے چہرے پہ اسکول میں ہنسی ہے تو اس کا مطلب کہ بچہ خوش ہے اس انوائرمنٹ پہ. تو ہم ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو یہ فیل ہو کہ وہ بہت کمفرٹ ہے، اور اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس کے ذہن کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. کیا بات. سو بچہ ہمارے اسکول میں خوش ہوتا ہے. تو اس لیے اب یہ جو سوال کا جواب ہے، اس میں دونوں میں دلچسپی ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں میں برابر کی دلچسپی ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ دا سٹیزن فاؤنڈیشن نہ کہ صرف میٹرک تک تعلیم سپورٹ کرتا ہے، بلکہ ہمارے بچے جو یونیورسٹیز بھی جاتے ہیں ان کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا سالانہ 50 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے صرف ان بچوں کی اسکالرشپ مینیج کرنے میں، جو پاکستان کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جاتے ہیں. اس میں حقیقت یہ ہے کہ زیادہ بچیاں جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے کہ کس بورڈ کے تحت، ہمارے جیسے سندھ میں ہیں مختلف بورڈز ہیں میٹرک کے ایگزامز کے لیے، تو آپ کی جو اسکولز ہیں اس میں ایگزامز جو ہیں وہ کس بورڈ کے تحت منعقد کیے جاتے ہیں؟ اچھا، آج سے 2 سال پہلے تک کوئی 20 بورڈ تھے پورے پاکستان میں جن میں ہمارا بچہ ایگزام میں اپیئر ہوتا تھا. لیکن اب 2 سال پہلے ہم نے ایک معاہدہ کیا فیڈرل بورڈ کے ساتھ تاکہ ہم کوالٹی کو بہتر کر سکیں آل اوور دی پاکستان. تو ہمارے بچوں کے کچھ بورڈ میں رزلٹ گر جاتے تھے، کچھ میں اوپر. اور پاکستان کا کلچر آپ کو پتا ہے، علاقے وائز ہی بورڈ ہوتے ہیں، اور وہاں پر میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن اب ہم نے جب کہ فیڈرل بورڈ کے ساتھ کر دیا، 2 سال سے تھوڑی دشواری ہمارے بچوں کو ہوئی، بٹ ان کا ایک اسٹینڈرڈ تھوڑا ڈفرنٹ قسم کا ہے. تو اس میں الحمدللہ ہمیں بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور ابھی بچوں کے رزلٹ بہت اچھے آنا شروع ہو گئے. ویری گڈ، بہت شکریہ. اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں دی سٹیزن فاؤنڈیشن، اور کتنے ہی ہزار خواتین کو امپلائمنٹ بھی دی گئی ہے. اور یہ خواتین نہ صرف پڑھاتی ہیں بلکہ ان پسماندہ علاقوں میں جاتی ہیں، اور ان میں ان لوگوں میں جو بچیوں کو پڑھانے کو اچھا نہیں سمجھتے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان میں یہ شعور بیدار کرتی ہیں کہ بچیوں کو بھی پڑھانا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا لڑکوں کو یا بچوں کو پڑھانا ضروری ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں بعض اوقات کہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور بہت ہی بڑا کام. اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ آپ کے اس کام کو اور آگے جو ہے جائے، آپ کو اور ہمت دے، آپ لوگوں کو اور جو ہے تو اس میں ترقی اور برکت عطا فرمائے. اور یہ مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان جو ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ امید رکھیے آپ اسی طرح جو ہے تو کام کو آگے بڑھاتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے، کیونکہ جو مقصد لے کر آپ چل رہے ہیں وہی بنیادی مقصد ہے. اور اگر ہم نے اس مقصد کو حاصل کر لیا، اپنے ملک کے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنا لے، تو یقین جانے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. ڈاکٹر صاحب بڑی دیر سے آپ جو بیٹھے ہیں اور ہنس رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تعلیم کی ایک سوال ان سے میں پوچھنا تھا کہ ایک تو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ میں پھر واپس شہباز صاحب کی طرف آ جاتا ہوں، آپ کے پاس آخر میں آؤں گا، کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو مذہبی تعلیم ہوتی ہے، مطلب قرآن پاک کی یا اس کا جو بھی حفظ اور ناظرہ، اور تو اس کا بھی کچھ اہتمام ہے اس میں؟ اچھا، وہ کیونکہ ہم نیشنل کریکولم کو فالو کرتے، تو اس میں جو دینیات کے نام سے بچوں کو کتاب پڑھائی جاتی ہے سلیبس کے اندر، تو ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور سوال تھا کہ کیا یہ اسکول کو ایجوکیٹ ہیں یا مطلب لڑکوں کا سسٹم الگ ہوتا ہے، لڑکیوں کا الگ ہوتا ہے؟ ویسے تو کو ایجوکیشن ہے، بٹ جس طرح پنجاب کے اندر یہ ہے کہ سیکنڈری اسکول گریڈ 6 سے بچیوں اور بچوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، تو وہ کمپلسری ہے وہاں کو. ادروائز پورے پاکستان میں کوئی ایجوکیشن ہے. اچھا، ایک اور سوال اس کے ساتھ ہی کہ کیونکہ مطلب یہ پسماندہ علاقوں میں بنائے جاتے ہیں، لیکن یقیناً پسماندہ علاقوں کے ارد گرد بھی پسماندہ علاقے ہوتے ہیں جہاں سے بھی یقیناً بچے یا بچیاں پڑھنے آتی ہوں گی، تو ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ان کے ذمے ہے یا دی سٹیزن فاؤنڈیشن جو ہے، دی سٹیزن فاؤنڈیشن اس کے لیے بھی ان کی کوئی مدد؟ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے جو اسکول ہم بناتے ہیں وہ بناتے ہیں، ایسا ہوتا تو ہوگا نا کہ دوسرے علاقوں سے؟ جی بالکل. دیکھیں اسٹڈی بتاتی ہے کہ 3 کلومیٹر سے بچہ واک کر کے آ جاتا ہے، تو ہم جن علاقوں میں اسکول بناتے ہیں ہم ان کمیونٹیز میں بناتے ہیں، ان دا ہارٹ آف کمیونٹی، بالکل سینٹر میں، تاکہ بچہ ہمارا واک کر کے آئے. کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس
کمیونٹی سے ہمارے بچے آتے ہیں ٹرانسپورٹ افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہماری اساتذہ ہوتی ہیں, کیونکہ جن علاقوں میں ہمارے اسکول ہے وہاں پر آپ کو کوالٹی سٹاف نہیں ملتا, بالکل, تو ان کو ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, ہر اسکول کے ساتھ ایک وین ہوتی ہے, تو تقریباً 70 کلومیٹر بھی کئی علاقوں میں ٹیچرز کو ہم ٹرانسپورٹ کر کے لے کر آتے ہیں. میں ان ٹیچرز کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ جو 70 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان بچوں کو پڑھانے آتی ہیں کہ اگر آپ یہ نہ کریں تو شاید وہ بچے تعلیم سے محروم رہ جائیں. ایک آخری فیکٹ بتا دوں آپ کو کہ پاکستان میں دا سٹیزن فاؤنڈیشن کی ایک دن میں 80,000 کلومیٹر گاڑی چلتی ہے, کیا بات, صرف ان ٹیچرز کو کس قدر آرگنائزڈ ہے. اور میں آپ کو بھی مطلب یہ کہ داد دینا چاہوں گا کہ ایک ایک چیز آپ کو جو ہے تو وہ ٹپس پر یاد ہے, اس سے آپ کی اس کے ساتھ وابستگی کا, دلی وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے اپنے ادارے کے ساتھ, اپنے ادارے کے اغراض و مقاصد کے ساتھ. بہت خوبصورت گفتگو اور بہت ہی مطلب آپ نے تفصیل سے اپنے ادارے کی وضاحت بھی فرمائی, اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں تو وہ اس بات کو سن کر بہت انہیں اطمینان قلب حاصل ہوا ہوگا, اور وہ یقین سٹیزن فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں گے اور تعلیم کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, میرے خیال ہے کہ بات کو تھوڑا سا ایستھیٹک کی طرف لے جاتے ہیں, کیونکہ آپ ایستھیٹک کے کنسلٹنٹ ہیں, اور تو ایک تو رنگ تو ہو گیا گورا, چلیں اب صرف کیا گورا ہی رنگ ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہے, مطلب جھریاں آ رہی ہیں, جھریاں ہو گئی ہیں, خواتین جو ہے تو وہ چاہتی ہیں, یہ مرد بھی, بلکہ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ صرف خواتین چاہتی ہیں, مرد بھی چاہتے ہیں کہ وہ عید پر جو ہے تو زیادہ خوبصورت, ینگ اور جوان نظر آئیں, تو اور کیا کریں جی؟ اچھا, میں آپ کی کل کی بات کو کنٹینیو کروں گا, جو آپ نے کہا تھا کہ وہ ہم گھر سے کس طرح گھر کی چیزوں سے یا گھر کی جو پھل وغیرہ ہیں اسے آپ چہرے پہ اپلائی کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. میں نے سنگترا بتایا تھا, اورنج. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ جتنے بھی پھل ہوتے ہیں ان سب کے چھلکے اگر اتار رہے ہیں تو انہیں ضائع نہ کریں. اچھا, سارے ہی پھلوں کے جی, سارے پھلوں کے, کیا بات, پپایا ہے, ایپل ہے, کیا اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے, جی گاوا ہے, جو بھی ہے آپ اس کے چھلکے اتار لیں اور جو کھانا ہے وہ چیز کھا لیں, اور ان چھلکوں کو آپ کچھ بھی نہ کریں کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں, اس کو چہرے پہ رب کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. اوکے, بلکہ اگر ان کو ایسا کر لیں کہ گرینڈر میں جو ہے تو سب مطلب میش کر کے, اور بہت تھوڑا لمبا پروسیجر ہو جائے گا نا, ڈیلی رمضان میں یہ مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کیسے رب کر لیں گے, ایسے ہی بس؟ ہاں بالکل, آپ اسی طرح رب کر سکتے ہیں. لیکن میں اس میں اپنی مطلب اگر وہ ایڈ کرنا چاہوں تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو کل صرف اورنج کے بارے میں بتایا تھا کہ اورنج کے چھلکوں کو ضائع مت کیجیے, انہیں سکھا لیجیے, کپڑا ڈھک کے سکھائیے تاکہ وہ گرد غبار نہ لگے اس میں, اور پھر اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیجیے, اور اس پاؤڈر کو اپنے ڈیلی استعمال کے جو باڈی لوشنز ہوتے ہیں یا کریمز ہوتی ہیں اس میں شامل کر کے اس کو استعمال جاری رکھیں, تو ایک بھینی بھینی خوشبو بھی آئے گی, آپ کی اسکن نکھرے گی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ صرف اورنج ہی کیوں, باقی تمام جو پھل آپ کھا رہے ہیں ان کے چھلکے بھی, جن کے چھلکوں میں بھی جو ہے تو بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹ, بہت سارے انزائمز, بہت سارے وائٹامنس جو ہیں تو وہ موجود ہیں, جو آپ کی جلد کو نکھارنے اور سنوارنے میں بہت زیادہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے چھلکوں کو اتار کے ان کا مساج کر لیں, تو ذرا مشکل نظر آتا ہے, تو ان کو بھی گرائنڈ کر لیں, سکھائے بغیر جو ہے تو ان کو گرائنڈ کر لیں, اور اس کا جو بھی پیسٹ بنے اس کو اپنی اسکن پہ, ہاتھوں پہ, باڈی پہ جو ہے تو وہ لگا کے کچھ دیر چھوڑ دیں. اس کے بعد جو ہے تو آپ شاور لے لیں یا ان کو صاف کر لیں. یقیناً مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا بالکل ٹھیک بتایا ہے, اور اس سے آپ کی اسکن جو ہے تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی. عید قریب ہے اور فروٹ چاٹ بھی گھر میں بن رہی ہے, چھلکے بھی وافر مقدار میں موجود ہیں, تو بالکل اب کل سے آپ اپنے چھلکے ضائع نہیں کیجیے. اس کا ایک فائدہ اور ہوگا کہ وہ جو کچرا اٹھانے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی تھوڑا سا برڈن جو ہے تو وہ کم ہو جائے گا. تو آپ اپنے روزوں کو کیسے گزارتے ہیں؟ میں اپنے روزوں کو اتنی مصروفیت کے باوجود. اچھا, ہمارا رمضان میں صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں سے مل کے ان سے ادارے کے بارے میں بات کرنی ہے, اور کیونکہ ہر بندہ رمضان میں ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ بہت زکوٰۃ, خیرات, یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہمارے زیادہ بچے اسکول جا سکیں. ٹھیک ہے, سو ہماری بس آپ سمجھیں کہ اس وقت زندگی کا ایک مقصد ہے کہ ہم نے اور لوگوں کو مقصد دینا ہے زندگی میں, تاکہ وہ بچوں کو آگے لے کے جا سکیں. جو ہے ایک مقصد کے تحت گزارنی چاہیے, اور جب آپ کسی مقصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو سمجھیں کہ آپ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, گزار چکے ہیں. صحت رمضان میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, اس امید کے ساتھ کہ شہباز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, ڈاکٹر ظفر بقائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید سلمان الحق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے. صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ, آپ
اپنے روزے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے آپ اپنے روزوں کو کیسے گزارتی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا عزت احترام میں, تو محترمہ ہی کہنا چاہ رہا تھا. تو آپ اپنے روزوں کو کیسے گزارتی ہیں راحت رخسانہ صاحبہ؟ ڈاکٹر صاحب رمضان میں مصروفیات مزید بڑھ جاتی ہیں. ہاں بالکل, خواتین کی تو خاص طور پہ بڑھ بہت جاتی زیادہ. تو وہ 5 ٹائم کی نمازیں میں تو ایسے روٹین کا حصہ ہی ہیں, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں, اور وہ تہجد کی نماز کے بعد پھر سحری کی تیاری ہوتی ہے. گھر کے افراد جو ہیں مختلف چیزیں پسند کرتے ہیں. اچھا ہاں, آج کل یہ بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم ہوتے تھے کہ ایک ہی سالن یا کھانا جو ہوتے پکتا تھا, سارے بچے سارے لوگ وہی کھا رہے ہوتے تھے. آج ہر ایک کی الگ الگ فرمائش ہوتی ہے, تو خاتون خانہ کی ذمہ داریاں جو ہیں تو وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. بس وہ تھوڑی سی پریپریشن رات کو ہی کر لی جاتی ہے. پورج وغیرہ بنا لیتے ہیں, کسی کو پورج چاہیے, کسی کو انڈا پراٹھا ہے, تو وہ تھوڑی سی انڈا پراٹھا بہت مزے کا لگتا ہے, اور چائے پراٹھا بھی بہت اچھا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور دودھ ہے تو اس طرح میں تو خیر چائے لیتی ہوں, اور چائے سلائس اور دودھ پیتی ہوں. اچھا, اتنا سادہ مطلب آپ سحر کرتی ہیں؟ سادہ سحری کرتی ہوں میں. ٹھیک ہے, تو اس طرح چل جاتا ہے کام. اس کے بعد پھر فجر کی نماز ہے, جی جی تھوڑی دیر آرام کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اٹھتی ہوں, پھر قرآن شریف پڑھتی ہوں, پھر اپنی اس کے بعد وہ اپنا افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. وہ چھولے چنے یہ سب ساری اس کی تیاری ہوتی ہے. تو وہ بھی سب کی اپنی اپنی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ماشاء اللہ سے رمضان بہت بابرکت گزرتا ہے, بڑی رحمتوں والا, اور عبادت میں بھی گزرتا ہے. قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ 5 ٹائم کی نمازیں, تہجد کی نمازیں, سب کچھ الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے, یہ سب کرنے کی توفیق دی اور صحت بھی دی ہے. اسی طرح تمام خواتین بھی اپنے رمضان کو گزاریں, اور بمقصد رمضان کو گزاریں, مطلب اپنی عبادات کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیں, کیونکہ اس ماہ میں عبادات کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا دے گا. اس نے کہا کہ میں خود ہی دوں گا, تو یقیناً جب وہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق ہی دے گا. تو اس کے اوپر ہی چھوڑ دیں, اور بس اپنے کام میں لگے رہیں, باقی سب اس کے اوپر چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہمارے درمیان موجود ہے, اور کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے تو نجات کا بن ہی جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے روزے کیسے گزرتے ہیں؟ آپ کا روزہ کیسے گزرتا ہے؟ چلیں آج کس طرح گزرتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ 2-3 ڈائگنوسٹک سینٹر بھی چلاتے ہیں, ایستھیٹک سینٹر بھی جو ہے تو جاتے ہیں, ایستھیٹک کے پیشنٹ دیکھتے ہیں, آن لائن کنسلٹیشن بھی کرتے ہیں. اور صرف اتنا فرق رہ جاتا ہے کہ میں افطار سے پہلے گھر آ جاتا ہوں. اچھا, اور آپ کی صبح کب ہوتی ہے معمولات رمضان میں؟ رمضان میں ظاہر ہے کہ عموماً میں سحری کر کے ہی سوتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر 11 ساڑھے 10 اور 11 کے قریب تقریباً 6 گھنٹے 5 گھنٹے کی آپ کی نیند ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے تو اپنے معمولات زندگی کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ کہ میں ویسے تو روٹین میں افطار کے بعد مثلا شام رات گئے دیر سے گھر آتا ہوں, لیکن اس میں یہ ہے کہ میں افطار سے پہلے گھر آنا افطار کرنے کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے ہوں گے. پھر جی بالکل, تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں, کہ ظاہر ہے پھر میں رات بھر سوتا نہیں ہوں. پھر تراویح کی تیاری, اور پھر اس کے بعد آپ کہ ہماری مطلب خصوصی درخواست پر ہم نے ان کو کہا کہ پلیز اس ٹائم میں کو آپ آرام میں گزارنے کی بجائے لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزاریں. اور آج دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا جو ہے تو ہم کو مشورہ دے دیا بیٹھے بیٹھے کہ سارے پھل جو بھی آپ فروٹ چاٹ بنا رہے ہیں ان سارے پھلوں کے چھلکے جو ہیں وہ ان کو جمع کر لیں, ان کو جو ہے تو وہ گرینڈ کر لیں, اور ان کو جو ہے پوری دنیا میں آپ نے اگر بیوٹی پارلرز یا جو سینٹرز ہیں وہاں دیکھا ہوگا کہ وہ ماسک لگاتے ہیں, پپایا ماسک. بالکل, یہ بیسیکلی وہ کیا ہے, وہ انہی چیزوں کو کاٹ کے آپ کے چہروں پہ آرگینک کی ہم کل سے بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مطلب سنتھیٹک چیزوں کی بجائے آرگینک چیزوں کی طرف آئیں. ان میں قدرت نے خود اتنے نباتات اور جتنی بھی سنتھیٹک چیزیں ہوتی ہیں یہ انہی آرگینک چیزوں کو مشینوں کے ذریعے گزار کے بنائی جاتی ہیں. تو کیوں ہم اس سارے پروسیس سے گزرنے کی بجائے ان کو ڈائریکٹ اس سورس آف جو وائٹامنز ہے اس کو ہم ڈائریکٹ ہی جو ہے تو وہاں سے نہ حاصل کر لیں, اور وہ بھی بالکل مفت میں. کیا میرے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ بڑا حاصل ہو رہا ہے. سلمان صاحب کچھ محفل کو روح پرور بنائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خرد سے کام لیا ہے, ہوش و خرد سے کام لیا ہے, ان کا دامن تھام لیا ہے, ان کا دامن تھام لیا ہے. ہوش و خرد سے کام لیا ہے, ہوش و خرد سے کام لیا ہے, ہوش و خرد سے کام لیا ہے, ان کا دامن تھام لیا ہے,
پڑھو تم، میں نے ان کا نام لیا ہے، میں نے ان کا نام لیا ہے، ہوش و خرد سے کام لیا ہے، اور لب سی کر سب کچھ کہہ ڈالا، لب سی کر سب کچھ کہہ ڈالا، چپ رہ کر سب کچھ کہہ ڈالا، چپ رہ کر سب کچھ کہہ ڈالا، چپ رہ کر سب کچھ کہہ ڈالا، اشکوں سے کیا کام لیا ہے، اشکوں سے کیا کام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے، اور طواف حرم اور عشق کی چادر، طواف حرم اور عشق کی چادر، طواف حرم اور عشق کی چادر، کیا اچھا احرام لیا ہے، کیا اچھا احرام لیا ہے، میں نے حضوری کے لمحوں میں، میں نے حضوری کے لمحوں میں، میں نے حضوری کے لمحوں میں اکثر نعتوں کا انعام لیا ہے، اکثر میں نے نعتوں کا انعام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے، ہوش و خرد سے کام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے، ہوش و خرد سے کام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے. کیا بات ہے، صدقے جائیے اس ہوش و خرد کے، اور اس ہوش و خرد کے بعد جو ہے تو پھر سب کچھ ختم. جو کچھ آپ نے بتایا میں نے تھوڑا سا انالائز کیا تو ایک گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پہ تعلیم بالکل مفت دی جاتی ہے، ایک میرا خیال ہے جہاں تک، اور ایک آپ کے جیسے فلاحی ادارے ہیں، بلکہ یہ بھی تقریباً مفت ہی ہے، 10 روپے کوئی فیس نہیں ہوتی، یہ صرف ان کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا ایک اسٹیپنڈ کہہ لیں، وظیفہ جو ہے تو وہ مقرر کر دیا. تیسرے ایک مشنری اسکولز ہیں جن کا مقصد بھی یہی ہے کہ نو پروفٹ نو لاس پہ بغیر کوئی ڈونیشن لیے تعلیم کو عام کرنا. اس میں بہت سارے اچھے مشنری اسکول ہیں اور وہ بہت اچھی تعلیم ان میں جو ہے تو وہ دی جاتی ہے، لیکن ان میں ایڈمیشن بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ آتے ہیں پرائیویٹ اسکولز جو ٹوٹل کمرشل اسکول کہلاتے ہیں، اور ان میں کیٹیگری ہیں اے بی سی ڈی، جو بھی آپ کرنا چاہیں کہ مطلب بہت ہی اتنی فیس کے جتنی شاید ایک انسان کی تنخواہ نہیں ہوتی اتنی ایک بچے کی جو ہے تو وہ فیس ہوتی ہے، اور پھر کچھ نیچے کچھ ایوریج اور کچھ اس طرح کے اسکولز. تو یہ تعلیم مختلف طبقوں میں یا مختلف اس میں نہیں بٹ گئی ہے، مطلب دوہرا معیار تعلیم کیوں ہے یہ؟ اچھا دیکھیں، یہ تو ایک ایسا سوال ہے، اس پہ تو گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو اس پہ کوئی کام کر سکے. بٹ ہم ایک چیز انشور کرتے ہیں کہ جہاں پر ٹی سی ایف کے اسکول ہیں وہاں پر دوہرا معیار نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی لوگ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹی سی ایف اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے یہ بات انشور کر رہا ہے کہ ہم معیاری تعلیم بچوں کو دیں، تاکہ ہمارا بچہ جو ہے نا
دیکھیے اس وقت چیلنج کیا ہے، ہمارے لوگ بس چیلنج جو ہے وہ میں کیوں آپ نہیں کی پڑھا بات رہے؟ منقطع کرنا چاہوں گا، سوال بہت لمبا تھا اور میں امید کروں گا کہ آپ مجھے ایک مرتبہ اور موقع دیں گے، پروگرام میں شرکت کریں گے میری دعوت پہ، اور مزید آپ کو جو باتیں آپ سے رہ گئی معلوم کرنے سے وہ آپ سے ہم جان سکیں گے، اور ملک میں تعلیم کے فروغ کو عام کرنے میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے وہ ساری چیزیں آپ سے سیکھ سکیں گے۔ صحت رمضان میں کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ تعالی زندگی صحت رہی تو اسی وقت پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔